بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہان عرب و عجم کو خطوط لکھے تھے۔ خطوط بھیجنے کے پروگرام پر انگوٹھی بطور مہر لگانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ انگوٹھی پر مہر 3 سطروں میں تھی۔ محمد رسول اللہ کی تحریر کی یہ انگوٹھی حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی۔ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خط ہرقل کو ارسال کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں کل 6 بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر کیے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطوط میں اپنی تحریروں کو من محمد رسول اللہ الی فلاں اکثر ان کلمات سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ نجاشی شاہ حبش اصل نام ادہمہ کے پاس حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے تھے۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں ہجرت ثانی سے مقیم تھے۔ آپ 7 ہجری کو مدینہ واپس آئے تھے۔ 6 ہجری کو شاہ نجاشی کا بھتیجا زور حجز حبشی اسلام لایا تھا۔ شاہ حبشی نے اسلام قبول کرنے کے بعد بطور معذرت ذاتی حاضری اپنے صاحبزادے کے ساتھ 72 لوگ مدینہ بھیجے تھے۔ یہ آدمی کشتیوں پر سفر کر کے ساحل مدینہ پہنچے تھے۔ 6 ہجری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کیسر روم کے پاس حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ کیسر روم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان بن حرب سے گفتگو کی تھی۔ دمشق کے حاکم کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک شجاع بن واب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ دمشق کے حاکم کا نام حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ عزیز مصر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ عزیز مصر کا لقب مقوقس اور اصل نام جریح بن متی تھا۔ عزیز مصر مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلدل نام کا ایک خچر تحفے میں بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ہدیتاً حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لونڈی سیرین کو بھیجا تھا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ حضرت عبداللہ بن خزاعہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ خسرو پرویز نے غصہ سے نامہ مبارک پھاڑ ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے متعلق یہ بات فرمائی تھی، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی تھی۔ خسرو پرویز کا تختہ شیرویہ نے الٹا تھا۔ بحرین کے حاکم منظر بن ساوی کے پاس حضرت علا بن الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ یمامہ کے حاکم حوزہ بن علی کے پاس حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ شاہ عمان جعفر کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اسی نامہ مبارک میں جعفر کے بھائی عبد کو بھی مخاطب کیا تھا۔ جعفر نے نامہ مبارک ملتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جن بادشاہوں کے پاس نامہ مبارک بھیجے گئے تھے ان میں سے شاہ مصر مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف بھیجے تھے۔ یہ سب خطوط سلاطین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج 6 ہجری کو لکھے تھے۔ حبش کے بادشاہ شاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس 6 ہجری کو حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جنہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ 6 ہجری کو 3 غزوات، غزوہ یا صلح حدیبیہ، غزوہ ذی قرب، غزوہ بنی لخیان اور کل 15 سرایہ ہوئے تھے۔ سریہ قریظہ، سریہ کاشہ بن محض الاسدی، سریہ ذی القصہ، سریہ بنو ثعلبہ، سریہ جموم، سریہ ترک، سریہ وادی القرا، سریہ دومۃ الجندل، سریہ فدق، سریہ
قرفہ، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ عمر بن امیہ، سریہ ارسینین، سریہ خبد اور سریہ عیس۔ سریہ قرطہ یا قریظہ یہ محرم 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس میں سردار شماشہ بن اسال پکڑا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ سریہ قرطہ کے سالار لشکر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سریہ عکاشہ بن محض الاسدی یہ سریہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں 40 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی۔ اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بنو سعد کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ 200 اونٹ مال غنیمت آیا تھا۔ سریہ ذی القصہ ربیع الثانی 6 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ ہوا تھا۔ یہ سریہ بنی سالبہ اور بنی حوال کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ اس سریہ میں 10 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی۔ بنو سالبہ کے 100 سواروں نے حملہ کر کے میونین 9 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ اس سریہ میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں بچ گئے تھے۔ سریہ جموم ربیع الاخر 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سریہ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ یہ لڑائی قبیلہ بنی مسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ سریہ طرف جمادی الاخر 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سریہ میں روانگی کا مقصد شہدائے ذی القصہ کا انتقام تھا۔ اس جنگ میں 15 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار فرار ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت میں 20 اونٹ آئے تھے۔ سریہ مسمہ یہ سریہ جمادی الاخر 6 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ مسمہ کے مقام پر حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مال تجارت مدینہ لایا جا رہا تھا کہ ان قبائل بنو الحنید، بنو حارث اور بنو جذام نے صحابہ کرام کے قافلے کو لوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا حکم دیا تھا۔ اس سریہ میں بنو جذام کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا۔ اس سریہ میں 500 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی۔ مسلمانوں نے رہنمائی کے لیے قبیلہ عذرا کے آدمی کو ساتھ لیا تھا۔ اس جنگ میں قبیلہ بنو جذام کے 100 آدمی گرفتار ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 1000 اونٹ اور 500 بکریاں آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو یزید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر تمام قیدیوں کو رہا کر دیا تھا اور ان کا مال بھی واپس کر دیا تھا۔ سریہ دومۃ الجندل یہ سریہ شعبان 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ یہ سریہ قبیلہ بنو کعب کی طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بھیجا گیا تھا۔ قبیلہ بنو کعب کا سردار اصبغ بن عمر کلبی تھا۔ اس سریہ میں سارا قبیلہ ہلاک ہو گیا تھا۔ سریہ فدق یہ سریہ شعبان 6 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبیلہ بنو سعد کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ اس قبیلہ کا سردار سعد بن بکر تھا۔ اس لڑائی میں سارے کفار بھاگ گئے تھے۔ اس میں مسلمانوں کو 100 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ سریہ قرفہ یہ سریہ رمضان المبارک 6 ہجری کو ہوا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلہ کو بنی فرازہ نے لوٹا تھا۔ یہ سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ اس لڑائی میں سردار قرفہ قبیلہ بنو فرازہ کو حضرت قیس بن الحجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ سریہ عبداللہ بن عتیق رمضان المبارک 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملنے پر کہ یہودی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریہ خیبر کے مقام پر ابو رافع سلام بن بنی العقیق کے خلاف بھیجا تھا۔ اس سریہ میں 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے تھے۔ اس جنگ میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع بن سلام کو قتل کیا تھا۔ سریہ عبداللہ بن رواحہ یہ سریہ رمضان المبارک 6 ہجری کو کرکر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اس سریہ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے مقام پر بھیجا گیا تھا۔ اس جنگ کے متعلق قبیلہ بنو غطفان کا سردار اسیر بن حزم قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ اس سریہ کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔
اس سریہ میں 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شرکت کی تھی۔ اس لڑائی میں 31 دشمنان اسلام قتل ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے۔ سریہ قرظ بن جابر شوال 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ یہ 2 لوگوں عقل اور ارینہ کے خلاف بھیجا گیا تھا، جو اونٹوں کی چراگاہ میں شتربان کو قتل کر کے بھاگ گئے تھے اور اونٹ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ یہ لوگ پکڑے گئے اور مارے گئے تھے۔ اس سریہ کی قیادت حضرت قرظ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ سریہ عمر الغمری، یہ سریہ شوال 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس سریہ کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص مدینہ ارادہ قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا۔ اس سریہ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مجرم پکڑا گیا تھا۔ یہ شخص فوراً مسلمان ہو گیا تھا۔ شوال 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت کی تھی۔ سریہ ذی قردیہ غزوہ نمابہ، آخر ذوالحج 6 ہجری بمطابق جولائی 627 عیسوی میں صلح حدیبیہ کے 20 دن بعد پیش آیا تھا۔ اس غزوہ میں اسلامی پرچم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب مدینہ مقرر ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 500 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لیے 300 مجاہدین کو چھوڑا تھا۔ یہ مجاہدین حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مدینہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 5 دن باہر رہے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو مشرکین سے چھڑانے کے لیے ان پر تیر اندازی کرتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے۔ غابہ جنگل کو کہتے ہیں۔ یہ جنگل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرانے کے لیے وقف تھا۔ ذی قرد سے مراد چشمہ ہے۔ ذی قرد مدینہ سے 1 منزل کے فاصلے پر تھا۔ اس غزوہ کی وجہ تسمیہ چھاپہ مار پارٹی نے چھاپہ مار غلام پکڑا۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے 300 مجاہدین زیر سرکردگی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے تھے۔ غلام رباح کے ساتھ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ چھاپہ مار پارٹی کا سربراہ عبد الرحمن فزاری تھا۔ یہ ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ہیں۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب عطا کیا تھا۔ اس غزوہ میں کل 2 صحابہ اخرم مخرز بن فضلہ اور وقاص مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ وقاص مدلجی قبیلہ بنو لخیان وادی نمران کے رہنے والے تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 صحابہ کرام شریک غزوہ تھے۔ اس غزوہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف کا راستہ چنا تھا۔ اس غزوہ کا نتیجہ یہ رہا کہ کفار بھاگ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ 2 دن قیام کیا تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر صلاۃ خوف ادا کی تھی۔ مسلمان عورتوں کے بارے میں سورہ تحریم آیات 10 تا 11 نازل ہوئی تھیں۔ 6 ہجری کے اواخر میں یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن عاصم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کی گھناؤنی حرکت کی تھی۔ یہودیوں نے اس جادوگر کو 300 دینار معاوضہ ادا کیا تھا۔ سحر ایک دھاگے پر کیا گیا تھا۔ اس پر 5 گرہیں تھیں۔ اس موقع پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تھیں۔ غزوہ بنو لخیان سن عیسوی کے لحاظ سے جولائی 627 کو ہوا تھا۔ غزوہ بنو لخیان کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ غزوہ بنو لخیان کے موقع پر مسلمانوں کے پاس 20 گھوڑے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 14 دن باہر رہے تھے۔